اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ 3 وقتوں میں ہمیں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے جو ایماندار اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روئے اور آنسو بہائے، اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ مزید فرمایا گیا، جو ایماندار اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روئے کہ اس کی پلکیں تر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں اس کے بدن کے بالوں کی مقدار کے برابر توبہ کرنے والوں کا ثواب درج کر دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونے کی کوشش کرنا بلا شبہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو اپنے دل کی سختی پر روئیے۔ نیز فرمایا، تلاوت قرآن کریم کے وقت رونے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 3 وقت ایسے ہیں جس میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں ہمیں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں مسلمان کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، جو ایک بہت ہی بہترین عمل ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بعض لوگ قرآن پاک کو کھول کر سامنے رکھ لیتے ہیں اور خاموشی سے دل ہی دل میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ صرف دیکھنے سے نہیں ملے گا، وہ پڑھنے سے ملے گا، اور قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھا تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام اور میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ یہ 3 حروف ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو چوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا، لیکن پڑھنے سے جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ اس کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت کہتے ہیں حروف ادا کر کے پڑھنا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے حروف کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہیں جن میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کا وقت، یعنی جو مکروہ وقت ہے، جب صبح سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو 15 سے 20 منٹ کا وقت مکروہ ہوتا ہے، اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، زوال کا وقت۔ نمبر 3، غروب آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج شام کو غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں تلاوت کلام پاک نہ کرنا بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب اور بہتر ہے کہ اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ اس وقت میں ذکر و اذکار، تسبیحات کرنے میں انسان مشغول ہو جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ گار نہیں، تلاوت کرنا بھی جائز ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ان 3 مکروہ اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو، چاہے وہ سجدہ شکر ہو یا سجدہ تلاوت ہو۔ وہ تمام سجدے ان اوقات میں منع کیے گئے ہیں، کیونکہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مشابہت قائم نہ ہو جائے، اس وجہ سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان 3 مکروہ اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ، قرآن تیری مقدس اور بابرکت کتاب ہے، اور ہم دل و جان سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، اچھے سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔